حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات کی نگاہ تاریخ پہ ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ کے دور میں اس عہد سے زیادہ انسانیت سوز اور دہشت اور بہیمیت پر مبنی دور کبھی نہیں آیا جس دور میں تھیوکریسی کسی ملک کے اندر تھی۔ اقبال اور قائد اعظم نے یہ جو کہا تھا کہ تھیوکریسی نہیں ہوگی، یہ تو بہرحال اس کا منفیانہ پہلو یا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے۔ انہوں نے مثبت طور پر، پازیٹیو طور پر بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ جس مملکت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں حکومت کا انداز کیا ہوگا۔ اس باب میں معذرت خواہ ہوں کہ پھر اپنا نام درمیان میں لے آتا ہوں، لیکن کروں کیا، بنتی نہیں ہے بات ساغر کے بغیر۔ اس دور کا اور کون تھا میں شاہد لے کے آؤں، وہ حضرات تشریف لے گئے، لیکن مجھے یہ سعادت حاصل، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں عملاً اس میں شریک، میں قائد اعظم کے، مجھے سعادت حاصل ہے قائد اعظم کی لیاقت میں 10 سال تک اس تاریخ میں کام کرنے کا۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ اس 10 سال کے عرصے میں مرکزی حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ملازم بھی تھا، دن بھر دفتر میں ہوتا تھا، شام کو قائد اعظم کے ہاں ہوتا تھا۔ میرا کوارٹر مسلم لیگ کے کا دفتر قریباً بنا ہوا رہتا تھا۔ یہ ایک دوسری داستان ہے، وہ تو میری اپنی ہے۔ اس لیے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ شہادت دیتا ہوں کہ قائد اعظم اسلام کے اس مثبت پہلو کو بھی نہایت عمدگی سے سمجھے ہوئے تھے، اور ان کے قلب کی گہرائیوں کے اندر حقیقی اسلام کی جھلک کی روشنی جھلک رہی تھی۔ مجھے ذاتی طور پہ اس کا علم ہے۔ میرے اور ان کے درمیان وجہ اشتراک کیا تھی؟ میں دفتر کا ایک کلرک، وہ قائد اعظم، میں ذرہ، وہ آفتاب، صرف قدر مشترک قرآن، اور یہ قرآن تھا، یہ اشتراک تھا جس کی بنا پہ آج کے دور کے بعض دوسرے احباب بھی اس کی شہادت دیتے ہیں، یہ کہ یہ ایک شخص ایسا تھا جس کو یہ سعادت حاصل تھی کہ پہلے سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر یہ قائد اعظم کے ہاں جا سکتا تھا، اور ان کی اجازت تھی کہ اس وقت اگر کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس کو بغیر اجازت کے، بغیر اپائنٹمنٹ پہ آنے دیا جائے۔ یہ سعادت مجھے حاصل تھی۔ کیا تھی چیز مجھ میں اور ان میں؟ میں تو کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں تھا، صرف قرآن کا اشتراک تھا، اور ان کے دل میں اتنی عظمت تھی قرآن کی۔ اور اس کا ثبوت عزیزان من، اسلامی مملکت کے متعلق ان کا وہ چند فکروں پر مشتمل ایک اعلان میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کی اہمیت اور خصوصیت اعلان کی کیا ہے۔ 1941 میں وہ حیدرآباد دکن گئے تھے، وہاں کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جس مملکت کے یا جس حکومت کے قیام کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی، وہ کس طرح دنیا کی باقی مملکتوں کے نظام سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوگا۔ بہت اہم سوال تھا۔ عزیزان من، ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ایک ایک چیز پر غور کیجئے، لیکن قائد اعظم کے اس جامع ارشاد کے ایک ایک لفظ کو سوچئے کہ وہ کیا کہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے۔ اب وہ تو مقنن تھے نا، خدا تو آسمان پہ سامنے نہیں آتا، حکومت کیسے کرے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے؟ کہا وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ سوچیے عزیزان من کیا کہہ گئے۔ اس ضمن میں 2 خصوصیات عرض کروں گا۔ میں نے بھی بہرحال تھوڑا بہت جو اپنا مطالعہ کیا ہوا ہے، 1000 برس کے عرصے کے اندر
ہمارے ہاں بھی سیاست کے اندر مملکت کے متعلق بہت سے کچھ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ 1000 سالہ تاریخ کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپ کو اسلامی مملکت یا حکومت کی یہ خصوصیت اس انداز سے جامع طور پر کہیں نہیں ملے گی۔ یہ تھا سوٹڈ بوٹڈ انگلینڈ ریٹرن مسٹر محمد علی جناح جسے کہا جاتا تھا، یہ تھا وہ شخص۔ آپ بھی کہیے ان حضرات سے کسی سے کہ 1000 سالہ تاریخ کا ہمارے ہاں کا لٹریچر وہ ڈھونڈیں اور کہیں کہ اس جامعیت سے کسی جگہ بھی اسلامی مملکت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس 30 سال عرصے میں آپ نے پاکستان، قائد اعظم اور اقبال ان کے سلسلے میں سینکڑوں ہزاروں تقاریب منعقد ہوتی دیکھی ہوں گی، سیمینر ہوئے، مذاکرے ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، پیمفلٹ لکھے گئے، تقاریر شائع ہوئیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے اس چیز کو، اس 30 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک کے ہاں بھی قائد اعظم کے اقتباس کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اسے سنا ہوگا تو اسی بندہ ناچیز کی زبان سے اس درس کے اوپر، کہیں پڑھا ہوگا تو اسی کی تحریروں کے اندر جو طلوع اسلام یا میری تصانیف میں ملتی ہیں، کہیں اور سے یہ آواز آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی۔ یہ کوئی چیز سہون نہیں ہوئی، اس کے اندر بڑی گہری سازش ہے۔ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ ہم تو اقبال اور قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو پیش کر دیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ قائد اعظم کا پاکستان تو یہ تھا، اسے قائم کرنا چاہیے، اسے پیش ہی نہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا ہی نہ جائے کہ ان کے تصور کا پاکستان کیا تھا۔ لمبی چوڑی تقریریں چھوڑ دیجئے، میں نے عرض کیا ہے چند سطروں کے اندر یہ جامعہ امتیازی خصوصیت اسلامی مملکت کی آ جاتی ہے صاحب۔ ہاں چلیے اب آگے۔ پاکستان وجود میں آ گیا اور بظاہر ایسا دکھائی دیا کہ اسلام کے اس تصور کو فتح حاصل ہو گئی ہے جسے اقبال اور قائد اعظم نے پیش کیا تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اس سے صرف ایک خطہ زمین حاصل ہوا تھا جس میں اسلام کے مطابق حکومت کا قائم کیا جانا مقصود تھا۔ تو اصلی فتح اس وقت اس کو ہونی تھی جب یہ اس تصور کا اسلام جو انہوں نے پیش کیا تھا اس کے مطابق یہاں مملکت قائم ہو جاتی۔ ہوا یہ کہ پاکستان قائم ہوا تو اس میں یہ اقبال تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، قائد اعظم صرف زندگی کے چند سانس گننے کے لیے سال بھر زندہ رہے تھے۔ یہ حضرات جنہوں نے اتنی مخالفت وہاں کی تھی اس اسلام کی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے، یہ پورے کے پورے یلغار کر کے یہاں آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے پہلا نعرہ یہ بلند کیا کہ پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا ہے، یہاں اسلام نافذ ہوگا۔ معاف رکھیے گا۔ یہ نعرہ بلند کیا، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ کون سا اسلام یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ وہ پوچھ سکتا تھا جس کے سامنے اس تصادم کی تاریخ ہوتی جو تحریک پاکستان کے دوران میں وہاں